اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. So this is day 23rd of Ramadan series. آج ہم بات کریں گے پارہ نمبر 22 کی. یہ پارہ ہمیں 3 بڑی چیزیں سکھاتا ہے: مشکل میں ثابت قدمی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور شکر کی طاقت. غزوہ احزاب، جب ہر طرف سے دشمن آئے. پارہ نمبر 22 کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الاحزاب سے. وہ وقت یاد کرو جب مدینے کے چاروں طرف دشمنوں کا لشکر تھا. 10,000 سے زیادہ فوج مدینے کو گھیرے ہوئے تھی. مسلمان گھبرا گئے. اللہ نے اس لمحے کو قرآن میں محفوظ کیا. جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے آئے، جب آنکھیں پتھرا گئیں، دل حلق تک آ گئے اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان ہونے لگے. یہ انسانی کمزوری تھی، مگر اسی وقت سچے مومنوں نے کہا یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مشکل میں یقین ڈگمگاتا ہے، مگر سچا مومن اسی وقت پہچانا جاتا ہے. خندق، ایک خیال جس نے جنگ جیت لی. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا مدینے کے گرد خندق کھودو. یہ عرب کا طریقہ نہ تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھوکے پیٹ سردی میں خندق کھودی. دشمن حیران رہ گیا. آخر کار اللہ نے ایسی آندھی بھیجی کہ دشمن کے خیمے اکھڑ گئے اور لشکر بھاگ گیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نیک مشورہ پوری جنگ بدل سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا حق. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس پر اللہ خود درود بھیجے اس سے محبت عبادت ہے. ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ امہات المومنین. اس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مقام بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں امہات المومنین یعنی مومنوں کی مائیں کہا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے گھر کی تنگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اللہ نے انہیں 2 راستے دیے، دنیا اور زینت، یا اللہ اور آخرت. انہوں نے سب نے اللہ تعالیٰ اور آخرت کو چنا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی چمک آخرت کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. امانت، وہ بوجھ جو آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کیا. سورۃ الاحزاب ایک آیت روح کو ہلا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا. انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا. یہ امانت کیا ہے؟ یہ ذمہ داری ہے، اللہ کے احکام پر عمل کی ذمہ داری. آسمان اور پہاڑ ڈر گئے مگر ہم نے ہاں کہہ دیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ہونا سب سے بڑی ذمہ داری ہے. کیا ہم اسے نبھا رہے ہیں؟ سورہ سبا، ناشکری کا انجام. سورہ سبا میں قوم سبا کی کہانی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دیا تھا، باغ، پانی، خوشحالی، امن، مگر انہوں نے ناشکری کی. اللہ نے فرمایا کھاؤ اپنے رب کا رزق، اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب. مگر انہوں نے کہا ہمارے سفر لمبے کر دو، ہمیں اور دور کر دو. اللہ نے سیلاب بھیجا، باغ تباہ ہو گئے، خوشحال قوم بکھر گئے. یہاں سے سبق ملتا ہے کہ نعمت کا شکر نہ ہو تو نعمت چھن جاتی ہے. سورہ فاطر، اللہ کی بے نیازی. پارہ نمبر 22 کے آخر میں سورہ فاطر شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے. پھر اللہ نے علم والوں کی شان بیان. اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا علم بڑھے گا اتنا اللہ کا خوف بڑھنا چاہیے، نہ کہ غرور. اگر ہم اس پارے کو مختصر میں سمجھے تو مشکل میں یقین رکھو، خندق والے صحابہ کو یاد کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایمان کا حصہ ہے تو درود پاک پڑھو. اس انسان ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے تو ایمانت نبھاؤ. ناشکری نعمت چھین لیتی ہے. قوم سبا سے سیکھو. علم خوف اللہ بڑھائے، غرور نہیں. اللہ تعالیٰ نے امانت پیش کی، آسمانوں نے انکار کیا، پہاڑوں نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا، مگر ہم نے ہاں کہا. آج رات سوتے وقت سوچو کیا میں وہ امانت نبھا رہا ہوں جس کے لیے میں نے ہاں کہی تھی؟